کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ہے تو اس نے 10 لاکھ کے یہ ماسک جو ہے یہ خرید لیے ہیں، یہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، جب میں عمرہ کر کے واپس آیا خرید لیے۔ میں نے کہا اس نے اتنے ماسک کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اب یہ مہنگے ہونے والے ہیں تو میں نے انویسٹمنٹ کر لی۔ تو ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہ ہم اتنے بے حس لوگ ہیں۔ اور میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس قدر اپنے بھائیوں کی، جو مسلمان بھائیوں کی مدد کے متعلق میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس سے جتنا ہو سکے، جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اتنا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ اور ایک جگہ پر تو میرے حضور نے یہ بھی فرمایا جو بندہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کی اگر وہ تکلیف میں ہے، غم میں ہے، تو اس کی تکلیف اور غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت کے غموں میں سے اور تکلیفوں میں سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جو بندہ کسی، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، مصطفیٰ کا رب قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا جو کسی تنگ دست کی، یہ جو تنگ دستی ہے اس کو دور کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی مدد کرنے والا ہے اور دنیا میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آخر میں میرے حضور نے بڑی خوبصورت بات کی جو اس حدیث کا حصہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، مصطفیٰ کا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہم لوگ وہ ہونے ہی نہیں چاہیے جو ماسک کو لے کر اس کو سٹور کر لے اور اس کو چھپا لے، سینیٹائزر کو چھپا لے اس لیے کہ ہم مہنگا بیچیں گے، یا اور جو اس طرح کی ادویات ہیں ان کو چھپا لیں۔ ہم لوگ آٹا بھی چھپا لیتے ہیں، چینی بھی چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں یہ بےہودگی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ایسے معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ بیماریاں آئی ہیں تو لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے،